ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے۔ آگے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دور پر بلایا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہیں اپنی کتاب دیں گے، تمہیں کچھ خاص احکامات دیں گے۔ اس کے لیے تمہیں طور پہاڑ کے اوپر آنا پڑے گا۔ اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تھے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ موسیٰ وہ اکلوتا نبی ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے، کسی فرشتے کا بیچ میں واسطہ نہیں تھا، اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ موسیٰ سے جب بھی بات کی ہے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لترانی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ بس علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ نے کہا لترانی، اللہ نے کہا تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات غلط ہے۔ دنیا کی آنکھ سے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن آخرت میں لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج پر گئے تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جیسا کہ بخاری کی روایت تھی تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایک کام کرو، تم اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کے اوپر ہم اپنی تجلی اتارتے ہیں اور تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پلما تجلی رب الجلب جال ڈھلا۔ جب اللہ نے اپنی تجلی اتاری، پہاڑ کے اوپر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ ذرہ موسیٰ شہید کا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہنے لگے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، اب آج کے بعد میں ایسی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، ایسا مطالبہ نہیں کروں گا، میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس گئے تو دیکھا ان کی قوم نے بچھڑے کا تو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ان کی قوم میں سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے سونے کو پگھلا کر ایک بچھڑا تیار کیا اور اس بچھڑے کے اندر ایسا کچھ سسٹم بنا دیا کہ جب وہ ہوا چلتی تو بچھڑے سے آواز نکلتی تھی۔ تو بنی اسرائیل سے کہا اس نے کہ یہی تمہارا خدا ہے، اور اسی سے ملنے کے لیے موسیٰ گئے تھے۔ تو بنی اسرائیل اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ اس کی قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا، جن کو اپنا جانشین بنا کے گئے۔ اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ میں نے تم کو اپنا جانشین بنایا تھا، تو نے یہی جانشین نبھائی ہے۔ میری قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی، کہاں ہی میرے بھائی، پہلے میری بات سن لو، میری داڑھی چھوڑ دو، میرا بال چھوڑ دو، پہلے میری بات تو سنو۔ یہ سب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میں زیادہ انٹرفیئر کرتا ہوں تو بات زیادہ بڑھ جائے گی۔ میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا، میں نے اور کچھ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا سامری کو، بولا یہ بتا تو نے کیا کیا ہے، یا تو نے بچھڑے کو کیوں بنایا ہے؟ تو سامری جواب کیا دیتا ہے
کہ میں نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی لی ہے اور اس مٹی کو ملا کر میں نے یہ سونے کا بچھڑا بنایا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سامری سے سن، آج کے بعد تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ آج کے بعد تجھے زندگی بھر جو چھوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ تیری یہ سزا ہے، تو نے بچھڑے کو معبود بنا کر میری قوم کو شرک میں ڈالا۔ اب تجھے یہ سزا ملتی ہے کہ تو زندگی بھر انچلبیل ہو جائے گا، تجھے جو ٹچ کرے گا بیمار پڑ جائے گا۔ اب سامری کا حال یہ ہو گیا کہ جو اسے چھوتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا اور وہ خود بھی بیمار ہو جاتا تھا۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی کچھ کرشمے۔ لہٰذا جب کوئی سامری کے پاس سے گزرتا تو کہتا، لال سلام، مجھ کو مت چھوؤ، مجھ کو ٹچ مت کرو۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیرا یہ جو سونے کا معبود ہے، نہ دیکھ اس کا میں کیا انجام کرتا ہوں۔ اس کو آگ میں جلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں پھینکوا دیا۔ کہا کہ جس کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنایا تھا، دیکھو اس کا ہم یہ حال کرنے جا رہے ہیں۔